الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدر محترم، اسٹیج پر موجود محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سیمانچل کے علاقے میں یہ پہلا پروگرام ہے اس سیزن کا۔ میں جانتا ہوں آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری تقریر کو یوٹیوب وغیرہ پر سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرمائے۔ میں
اپنی سرکاری جاب کی وجہ سے بہت کم پروگراموں میں ٹائم دے پا رہا ہوں. آپ کے علاقے میں بہت سارے فون آتے ہیں، بہت محدود پروگراموں میں آتا ہوں، جس میں سے آج کا آپ کا یہ پروگرام بھی ہے. میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں. مجھے یاد آتا ہے اس علاقے میں سب سے پہلا پروگرام میرا بیگم پور میں ہوا تھا، جو آپ کے قریب میں ہے، پڑوس میں گاؤں ہے. پنچایت ایک ہی. لیکن میرے بھائیوں 2010 سے لے کر کے 2022 تک کا جو یہ سفر ہے، بہت کچھ دنیا میں بدلا. لیکن آپ کے یہاں کے جو جلسے اور پروگرام ہیں، مجھے معاف فرمائیے، ان پروگراموں میں کچھ اور چیزیں ایسی شامل ہوتی چلی گئیں جن کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. بہت دھیرے دھیرے یہ چیز عام ہو رہی ہے، اشتہار پہ فوٹو ڈالنے کی. کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ عبد الغفار صاحب کو لوگ جانتے ہیں، آپ کو فوٹو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ بدر الدجا صاحب بہت مشہور شخصیت ہے آپ کے درمیان، ان کا فوٹو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے میں بنگال میں یہ چیزیں دیکھتا تھا، آپ کے سیمانچل میں نہیں تھی، اب سیمانچل میں بھی آ چکا. پوسٹر پر تصویریں، اس کے بعد بڑے بڑے پھاٹک اور بینر بنائے جا رہے، اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں. میرے بھائیوں، یہ جلسوں کو آپ ایک فتنہ مت بنائیے اللہ کے واسطے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ابھی کٹیہار اور آس پاس کی جمعیت کی طرف سے کچھ ایسے بھی اعلانات آئے کہ اب ہم رات بھر کے جلسے نہیں کریں گے. کئی جلسے کینسل بھی ہوئے. یہاں تک میں نے سنا کہ جمعیت کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم مدرسے والوں کو توصیہ نہیں دیں گے اگر وہ رات بھر جلسہ کریں گے. میرے بھائی، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. رات بھر تقریر آپ سنیں اور فجر کی نماز میں ایک آدمی بھی نہ رہے، ایسا جلسہ کرنے کرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کم سنیے. آپ ہمارے یو پی میں چلے آئیے، آپ مہاراشٹر میں چلے جائیے، آپ دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائیے. پروگرام 12 بجے کے بعد نہیں ہوتا ہے، 11 بجے تک، میکسیمم 12 بجے تک پروگرام ختم. رات بھر پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں، ہم رات میں چھوڑ دیں گے، لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ سب بہانے اب بند کر دیجیے. سب کے پاس اپنی سواری کا سادن ہے. اب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں سے آتے ہیں. اگر کسی کے پاس سواری کا سادن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں آرام کر لے گا اپنی رشتہ داری میں یا مسجد وغیرہ میں انتظام ہو جائے گا. رات بھر آپ پروگرام مت رکھیے. میری باتیں اگر آپ کو بری لگ رہی ہوں مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن یہ ہیں یہ چیزیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس مہینے کا اکثر سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے میں اللہ کے پیارے نبی پیدا ہوئے، اسی مہینے میں اللہ کے نبی دنیا سے گئے، انتقال ہوا آپ کا، وفات ہوئی آپ کی، اور اسی مہینے میں اللہ کے پیارے نبی مکہ سے مدینہ پہنچے. تو ربیع الاول کے مہینے کو بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول کی سیرت سے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے بھائی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے. کیا نام دیا گیا اس کو؟ کہ صاحب ہمیں رسول سے محبت ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا ہم کو رسول سے محبت نہیں؟ رسول سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے، جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر کے وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے؟ بھئی ماں باپ سے زیادہ تو کرنی ہے، اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے، سارے لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنا ہے نبی کے ساتھ؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی سے محبت ایمان والے اپنی جان سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے، جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو گے، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھیں یہی ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے، ایمان والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی، نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کروں۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے۔ کسی کی آواز ہمیں پسند ہے، کسی کا انداز ہمیں پسند ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے۔ کرکٹ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ کرکٹر ہے، انہیں کرکٹر سے محبت ہے کہ صاحب اس کے اندر کرکٹ کھیلنے کی ایک ادا ہے کہ نہیں؟ انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم محبت کا یہ معیار اپنے نبی کے اوپر اس کو سیٹ کریں، اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے اندر دیکھیں کہ کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ ہر خوبی کے مالک ہیں، ہر اچھی چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار تو اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ آپ کا اخلاق کو ایسا ہے کہ 10 سال تک حضرت انس صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال کی خدمت کرنے کے بعد حضرت انس یہ رپورٹ دیتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال تک کی، فما قال لی اف قط، 10 سال کا پیریڈ گزر گیا اور اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 10 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی، 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہو، اف کہا ہو۔
کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اف۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق۔ سچے اتنے تھے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہ کہہ سکے۔ امانت دار اتنے تھے، جب مکہ سے مدینہ آپ جا رہے تھے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، لوگ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر اس وقت بھی مکہ والے اپنی امانت اگر کسی کے پاس رکھواتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ بہادر اتنے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، اللہ کے نبی میدان جنگ میں کھڑے رہتے اور کہتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، او لوگوں میری طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہتے تھے۔ بہادر اتنے تھے، سخی اور فیاض اتنے تھے کہ کبھی آپ نے کسی کو نہ نہیں کہا۔ جب بھی آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ایک چادر آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک چادر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں کہ عورت آتی ہے، صحابی آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک چادر دینا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک بہترین چادر اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دی۔ اتفاق سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس وقت کوئی اور چادر نہیں تھی، آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ آپ نے اس چادر کو قبول کر لیا اور اس چادر کو آپ پہننے لگے، اوڑھنے لگے۔ ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، اے اللہ کے نبی یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے، اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی چادر مجھ کو گفٹ کر دیں گے، کیا آپ اپنی چادر مجھ کو دے دیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی چادر کو اتارا اور صحابی کو دے دیا، فوراً اتار کر کے دے دیا۔ دوسرے صحابہ نے اس صحابی سے کہا تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو چادر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، جب نبی سے کوئی چیز مانگی جائے تو نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، تو نے کیوں نبی سے یہ چادر مانگی؟ وہ صحابی کہنے لگے او لوگوں میری طرف غلط نظروں سے نہ دیکھو، میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے ذرا میرا مقصد بھی تو سن لو، میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ رجاء حصول برکتہا، میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کیونکہ اس چادر کو جناب محمد رسول اللہ نے پہنا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس چادر کی برکت حاصل کر لوں، کیونکہ یہ چادر نبی کے جسم کے اوپر گئی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے پہنا ہے، اس لیے میں چادر مانگ رہا ہوں، اور میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفنا دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا۔ گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بڑا وائرل ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں نے جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سا پوسٹر نکالا تھا، بینر کہیں لگایا تھا، اور بینر پر لکھا تھا وہابی، اور وہابی کے آگے گندی سی گالی تھی جو میں تقریر میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہابی کے آگے گالی لکھی تھی۔ کیوں صاحب؟ نبی کے چاہنے والے ہیں اور یہ گستاخ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو گالی دیں گے۔ وہابی کے ساتھ ہم نے گالی کا لفظ استعمال کیا۔ او لوگو ذرا شرم کرو، ذرا شرم کرو، جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو، اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔
ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہو لوگوں، جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے 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 ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں۔ جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہوں، جس نبی نے میوزک کو شیطان کا آلہ قرار دیا ہو، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹ بھی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کر لو کہ آج محبت کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ان کے علماء کے اوپر، ان کے مولویوں کے اوپر ہے، وہ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی عوام کو کیسے غلط راستے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ او لوگو، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ذرا قرآن کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو۔ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ 24 نمبر بھی بولتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ 24 نمبر ہوتے ہیں۔ آؤ 24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ، قرآن کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے بھائیو میرے پاس، اور میں بہت مجبور ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سمجھانے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ